الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار علی بطحہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں و بہنوں، آج کا خطبہ بھی حالات حاضرہ کے تحت اس تجارت کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کہا ہے، اور تجارت بھی ایسی جو دردناک عذاب سے انسان کو نجات دلاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے تمہیں نجات دلا دے گی؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنا، یہ تمہارے لیے ذالکم خیر لکم بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کو تجارت کا نام دیا ہے. وہ تجارت کیوں؟ تجارت میں انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنی مصروفیات، اپنی قابلیت، ذہانت، اپنی صلاحیتیں، ہر چیز خرچ کر دیتا ہے منافع حاصل کرنے کے لیے. اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی صورت بھی گھاٹے میں نہ جاؤں، خسارے میں نہ جاؤں، مجھے منافع ہی حاصل ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ بہترین منافع اگر لینا چاہتے ہو تو عذاب دردناک عذاب سے محفوظ ہونا سب سے بڑا تجارت ہے. تجارت اگر نفع کا ہی نام ہے تو نفع حاصل کرنے کے لیے ادھر آؤ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے. مکہ میں بھی اللہ کی طرف سے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا، اور مدینہ میں پہلا سال بڑے سکون سے گزرا. دوسرے سال غزوہ بدر ہوا. اس طرح 9 سال بنتے ہیں مدینے کی وہ زندگی. یعنی کہ پہلا سال نکال کے 2 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک
9 سالوں میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کیے جن میں خود شمولیت اختیار کی بطور سپہ سالار۔ 27 غزوات، اور جن میں خود نہیں گئے، اپنی جگہ پہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا دیا، وہ تقریباً 86 ہے۔ اس طرح 113 جنگیں بنتی ہیں، 86 اور 27، 113 جنگیں کل بنتی ہیں 9 سالوں کے اندر۔ اور 9 سالوں کے اگر ہم مہینے نکالیں، یہ تقریباً 108 مہینے بنتے ہیں۔ 108 مہینوں میں 113 جنگیں لڑی گئیں۔ 108 مہینوں میں 113 جنگیں لڑی گئیں، اور پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، قرنی خیر القرون، میرا دور، میرا زمانہ تمام ادوار اور زمانوں سے بہترین ہے، خیر القرون۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل دور اور اصل وقت جو ہے، جو انسان کی مصروفیات سے نکلتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف جہاد کا ہے۔ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سالوں کے اندر، اس کا مطلب کوئی مہینہ بھی گھر میں سکون سے نہیں بیٹھے، کسی نہ کسی جنگ میں، اور یہ ایوریج تقریباً ہر 20-25 دن کی بنتی ہے۔ اور ان کی مسافت بھی یہ نہیں کہ مدینہ کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، کہیں اور جا رہے ہیں، اور مہینوں کی مسافت بھی طے کی گئی۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ 13 سال مکی دور اور 1 سالہ پہلا مدنی دور۔ تو غزوہ بدر میں کتنے لوگ شامل ہوئے؟ 313۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو لڑ سکتے تھے، ضعیف العمر اور معصوم بچے وہ نہیں۔ تو اگر وہ گھروں میں ہوں، عورتیں بھی شامل کر لیں، تو کل آبادی کتنی بنتی ہے؟ 3000 لگا لیں، اسی 313 کو 10 کے ساتھ 3000 یا 4000 کی آبادی ہوگی، اس میں سے 313 چلے گئے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع، کتنے لوگ شامل تھے؟ 1,44,000 سے کم و بیش صحابہ کی تعداد۔ یہ وہ لوگ تھے جو وہاں پہنچ سکے۔ اس میں ضعیف العمر، عورتیں، معصوم بچے جو گھروں میں رہے، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب 1,44,000 کی صحابہ کی تعداد، اسی ریشو کے مطابق 10 کے ساتھ اس کو صرف دے دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 11-12 لاکھ کی آبادی بنتی ہے۔ اور یہ کس چیز کا ثمرہ؟ جہاد۔ جہاد کا ثمر 14 سال تو تعلیم و تربیت میں گزرے نا، دعوت و تبلیغ میں 13 سال مکے کے اور 1 پہلا سال مدینے کا، جن میں جنگیں نہیں ہوئی، تو نتیجہ آبادی کا، مسلم آبادی کا زیادہ سے زیادہ 10,000 یا 1,000 تقریباً، اور آخری جنگوں کے بعد 1,44,000 تو میدان میں جانے والے، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد۔ اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود قتل و غارت نہیں ہوئی، قتل و غارت نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے ہاتھوں بقول سیرت نگاروں کے کوئی 549 کے لگ بھگ قتل ہوئے ہیں میدان جنگ میں۔ 113 جنگوں میں 550 لوگ ہلاک ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں،
اور مسلمانوں کی اپنی تعداد جو شہادتوں کی ہے وہ اس سے بھی کم ہے۔ اس کا مطلب کہ جنگوں کا کام قتل و غارت نہیں ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو سپہ سالار مقرر فرماتے، آپ ہدایات فرماتے تھے کہ تم لوگ جاؤ، اور ہمیشہ فوجوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر حملہ ہوگا، یعنی کہ لوگوں کو سوتے میں جا کے لے لینا، شب خون کی طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے اذان فجر کی آواز آ رہی ہو وہاں حملہ نہ کرنا، وہاں حملہ۔ سپیکر تو تھے نہیں، گاؤں کا محاصرہ کیا ہے تو اذان فجر کی آواز آ گئی تو ختم ہوا۔ اب وہاں شب خون نہیں، وہاں حملہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ اکبر کی آواز ہے، اپنے آپ کو نیچا دکھانے کا آواز ہے کہ ہم لوگ عاجز ہیں، انکساری ہے ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی ذات اگر ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آوازہ ہے تو سمجھ لیجئے یہ لوگ عز و انکساری میں مبتلا ہے، اللہ کو سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں، اس لیے حملہ نہیں کرنا۔ اور جن کا اللہ بڑا ہو اور جو اپنا بڑا اللہ کو ہی سمجھے، ان پہ پھر حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی ناکام ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ مدد کے لیے فرشتے بھی ہوتے ہیں، مدد کے لیے فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور جہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے وہاں پہ مومنین کی، انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے نہیں آتے، پھر ان پہ جنات ہی حملہ کرتے ہیں، شیاطین ہی آتے ہیں۔ 3 جگہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور رحمت کا فرشتہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر انسان کی حفاظت میں ہم نے 4 فرشتے معمور کیے ہیں، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، 4 فرشتے معمور ہیں انسان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہ چاروں فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کس وقت؟ جب کسی کے پاس کتا ہو، کسی کے گھر میں کتا ہو، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تصویر لٹک رہی ہو کسی جاندار کی، کسی بزرگ کی، روحانی پیشوا کی، اپنے دادے پردادے کی یادداشت کے لیے لٹکائی ہوئی ہے، اپنے کسی سیاسی ہیرو کی، قائدین کی، کسی کی بھی، تو اس پہ بھی رحمت کا فرشتہ نہیں ہے۔ اور تیسرا، جس گھر کے اندر صوت الجرس، اونٹ کے گلے میں باندھی جانے والی گھنٹی کی آواز ہو، اور یاد رکھیے یہ معمولی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آلات موسیقی صرف 2 ہیں، انسٹرومنٹ آف میوزک جس کو کہا جاتا ہے، 2 ہیں جہاں سے موسیقی پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہے صوت الجرس، ٹھوکر لگا کر آواز پیدا کی جائے، جو آج کی ماڈرن زبان میں گٹار ہے، گٹار پہ وہ تاروں کو آپس میں ٹکراتے ہیں، آواز نکلتی ہے۔ اور دوسری ہے مزمیر، جسے بانسری کہا جاتا ہے، پھونک سے آوازیں نکالنا، پیدا کرنا۔ یہ 2 ہیں آلات موسیقی جہاں سے موسیقی، میوزک پیدا ہوتا ہے، اور یہ دونوں کو ہی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔
اور دونوں سے ہی ہماری محبت ہے، اور ہمارا اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے، اسٹیٹس سمبل ہم نے بنایا ہوا ہے۔ گھر میں گٹار، لڑکا پڑھ گیا یونیورسٹی جا رہا ہے، لڑکی یونیورسٹی جا رہی ہے، گھر میں گٹار رکھا ہوا ہے اور تھوڑا بہت انجوائے کر لیتے ہیں فری ٹائم، یہ ہمارے انجوائے۔ یہ تو ایک گھر کی حالت ہے کہ وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، آپ کو محسوس ہوا کہ جبریل آئے ہیں، پھر واپس چلے گئے۔ پھر جب آئے پوچھا جبریل آپ اس وقت آئے تھے؟ جی یا رسول اللہ میں آیا تھا۔ تو پھر واپس کیوں گئے؟ اللہ کے رسول آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور جہاں پہ کتا ہوتا ہے وہاں ہم لوگ نہیں آتے، وہاں ہم لوگ نہیں آتے۔ مجھے یہ بتائیے گا، ایک گھر کی کیفیت یہ ہے، اگر من حیث القوم پورے ملک کی کیفیت یہ ہو تو وہاں پہ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے ماحول ہوں گے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر بمباری نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پھر دشمن حملہ آور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور پھر دشمن کے لیے بھی دو بڑے گناہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حیث القوم شامل ہو جائیں، ان پہ بھوک اور مفلسی بھی آتی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے دشمن کے خوف زدہ رہتے ہیں، دشمن سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ سود اور زنا، سود سے دشمن سے خوف زدہ رہنا اور زنا سے بھوک اور مفلسی کا آنا، یہ ہو رہا ہے من حیث القوم، اور اس کو ہم نے انجوائمنٹ سمجھا ہوا ہے، انجوائے ہے۔ اسی پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر اللہ ماشاء اللہ کوئی بھی یونیورسٹی نہیں بچی، میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑی اسلامی تنظیم کی یونیورسٹی ہے، اس کی انگلش کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہومو سیکس کا چیئرمین جو پاکستان کا ہے وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، ہومو سیکس پاکستان کا نمائندہ ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل تنظیم ہے نا جو ہومو سیکس کی، جو تلفظ بالمثل ہم جنس پرستی کی جو تنظیم ہے اس کا نمائندہ پاکستان میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اور چیئرمین آف پاکستان ہے ہومو سیکس تنظیم کا۔ اور وہ یونیورسٹی کس کی؟ پاکستان کی بہت بڑی اسلامی تنظیم کی یونیورسٹی۔ کس کا نام لے بندہ؟ کہاں پہ جائے؟ کس کو کہے؟ اگر کوئی مجھے کردار کے بارے میں کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جنت کا ٹھیکیدار ہی میں ہوں، باقی سب جہنمی ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے۔ اب فلسطین کے اندر بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، گھروں کے گھر جل رہے ہیں، مذہب مسلک اپنی جگہ پہ ہے، انسانیت تو ہے نا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپہ سالاروں کو فرمایا کرتے تھے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، رجال الدین مذہبی پیشواؤں کو کچھ نہیں کہنا، اور جو نہتے ہوں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا۔ پھر کہنا کس کے؟ لڑنا کس سے؟ لڑنا صرف اس سے جو تمہارے مقابلے میں آ جائے، جو تمہارا رستہ روکے، لڑنا صرف اس سے ہے۔ اور ہم مدرسوں میں پڑھنے والے قرآن پاک کی تعلیم بچے ان پہ بمباری کر رہے ہیں، اور کرتے بھی کون؟ ہم سے مراد کیا ہے؟ بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب عذاب کی شکل آتی ہے تو پھر 90,000 بلکہ لاکھوں کی تعداد میں سرنڈر کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بلکہ اسلامی ہسٹری میں، آپ کی زندگی میں تو 113 جنگیں ہوئی،
بلکہ اسلامی ہسٹری کے اندر کوئی شخص مجھے جنگی قیدی مسلمان نہیں دکھا سکتا کہ کوئی مسلمان جنگی قیدی ہو۔ مسلمان صرف اور صرف دو اعزاز حاصل کرتا ہے، دو اعزاز حاصل کرتا ہے، یا غازی یا شہید، جنگی قیدی نہیں بنتا۔ جنگی قیدی مسلمان نہیں بنتا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہندوستان کے اندر بغاوت پھیلی، انگریز پریشان ہو گیا کہ یار ہمارے خلاف ایجیٹیشنز بہت ہو رہی ہے، بغاوت پھیلی، پتہ کرو ان کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے۔ اس نے ایک اپنا انگریز W ہنٹر نامی وائس رائے بنا کر بھیجا اور اس کو ٹارگٹ دیا کہ تو نے صرف یہ بتانا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے۔ وہ آیا، کافی سال یہاں رہا، اس نے ایک رپورٹ لکھی۔ وہ رپورٹ آج کے دور میں ہمارے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے، آج کے ہم مسلمانوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ رپورٹ میں کیا لکھتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں پائے جانے والے تمام مذاہب کی اسٹڈی کی ہے، لٹریچر پڑھا ہے، مسلمانوں کا لٹریچر۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ان کا اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر خلافت دے دی جائے، حکمرانی دے دی جائے تو تم لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ ان میں غلامی نام کی چیز ہے ہی نہیں کہ غلام بن کر زندگی بسر کیسے کرنا ہے، قرآن میں نہیں کہ تمہیں غلام بنا لیا جائے تو تم لوگوں نے زندگی کیسے بسر کرنا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں یہی ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اگر تمہیں زمین میں خلافت دے دی جائے، وَلَا يُمَكِّنَنَّهُمْ اگر تمہیں زمین کا مالک بنا دیا جائے، حکمرانی دے دی جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہوگا۔ یہ تو ہے غلام بن کر زندگی بسر کرنے کا طریقہ قرآن نہیں سکھاتا۔ اس لیے میرا یہی تجزیہ ہے کہ اس تحریک کے پیچھے مسلمان ہیں۔ تو پھر اس کے جواب میں سر سید کو صفائی دینا پڑی، اسباب بغاوت ہند کتاب لکھ کر کہ ہند میں بغاوت کے سبب کیا تھے۔ اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی اور اس نے صفائی دی کہ مسلمانوں کا ہاتھ نہیں ہے، حالانکہ ہاتھ مسلمانوں ہی کا تھا، کیونکہ مسلمان غلامی برداشت کرتا ہی نہیں۔ کاش مسلمان ہو، کاش مسلمان ہو، غلامی برداشت نہیں کرتا۔ اور آج اگر ہم غلام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، کیا کہیں گے، صرف مسلم ووٹ ہے ہمارا، مسلمانوں کے کھاتے میں، مسلم نہیں ہے، صرف ووٹ ہے۔ وہ سورۃ حجرات کے آخر میں قالت الاعراب آمنا کہ جب دیہاتی آئے، وہ جٹ جنگلی آئے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا نہیں، ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم مسلمان ہو۔ صرف ووٹ بینک میں اضافہ ہوا ہے، مومن نہیں۔ اگر مومن ہوتے تو غلامی کبھی نہ کرتے۔ ہم من حیث القوم غلام ہیں، ہمارے ذہن میں ہی غلامی رچ بس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ، جب سرکس والے اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو چھوٹی سی سنگلی باندھ دیتے ہیں، وہ بڑا بہت زور لگاتا ہے، سنگلی توڑ نہیں پاتا، کیونکہ اس میں وہ قوت طاقت ہوتی ہی نہیں، سنگلی ٹوٹتی نہیں اس سے۔ جوانی پہ آتا ہے، بڑا خود جوان، لیکن سنگلی وہی بندھی ہے، اب زور لگاتا نہیں، اب زور لگائے گا تو وہ ٹوٹ بھی جائے گی، اب وہ زور ہی نہیں لگاتا۔ ہم سرکس کے ہاتھی ہیں، ہم سرکس کے ہاتھی ہیں، ہمیں شروع سے ہی غلامی سکھا دی گئی کہ نہیں صاحب بہادر کو صاحب بہادر ہی کہنا ہے، توہین نہیں کرنا۔ اور پھر طاقت آنے کے باوجود
ہم زور ہی نہیں لگا رہے، ہم سرکس کے ہاتھی بن چکے ہیں۔ ایک بچہ بھی محبت کے اس ہاتھی کو ایک انگلی پہ نچالتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے قوم کا ایک ملازم بھی پوری حکومت کو انگلی پہ نچالتا ہے، اور ہمارے بڑے بڑے طاقتور وہ اس کی انگلی پہ ناچتے ہیں۔ یہ ناچتے ہوئے بندر ہم نے خود دیکھے اسی معاشرے کے اندر۔ بھائی قرآن تو کچھ اور چاہتا ہے، اسلام تو ہمیں کچھ اور کیا کہتا ہے، لیکن ہم افسوس کا عالم جب ایک خلافت کو قائم کرنے کی بجائے غلامی میں چلے گئے، اور آج یہی غلامی کی حالت ہے کہ معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، خون آلودہ ہے، لاشوں کی لاشیں گر رہی ہیں۔ کیا مجال ہے ان ہاتھیوں کی، سرکس کے ہاتھیوں کی، کہ تھوڑا سا اپنا سوڑی ہلا کے دکھا دیں؟ جرأت ہی نہیں، جرأت ہی نہیں۔ اگر کوئی غیرت والے اٹھتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے مسلمانوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح مومن اور مسلم بنائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔